بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرفیہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ جتنے بھی اشرفیہ کے طلباء ہیں خاص طور سے اس ویڈیو کو دیکھیں۔ یہ تفصیل ہم نے نشرہ ہے، دیکھ لیں، جلد اول ہے، امام احمد اکیڈمی بریلی سے چھپی ہے۔ یہ دیکھیے، ان باتوں پر یہ کفر کے فتوے لگاتے تھے، یعنی اے حبیب میرے، میں نے جو امور کے تجھ سے قبل از نبوت واقع ہوئے اور جو قصور کے آئندہ واقع ہوئے سب معاف کیے، تم دل اپنا خوش رکھو۔ قبل از نبوت، اعلان نبوت سے قبل نہیں لکھا، قبل از نبوت۔ یہ صفحہ 115 ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک ما تاخر۔ یہ پوری آیت۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، صفحہ 116۔ ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے سری فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ وہ فاضل بریلوی نے یہاں ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے، ویہدیک صراطا مستقیما کا ترجمہ کیا اللہ آپ کو سیدھی راہ دکھاوے۔ دیکھو، عقیدہ حضرت علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہی ہے، سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، لیکن اس ترجمے پر یہ کفر کے فتوے لگاتے تھے پہلے۔ صفحہ 116 دیکھ لیں، تفصیل ہم نشہ خریدیں، بریلی میں مل جائے گی۔ یہ روایت کوئی دیوبندی بیان کر دیتا تھا، اس کے اوپر بھی کفر کے فتوے لگا دیں۔ زید بن اسلم کہتے ہیں کہ آپ کے مکان میں ایک بچہ کتے کا پڑا تھا، اس لیے آنا وہی کا موقف ہوا کہ جس مکان میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتہ رحمت کا نہیں آتا۔ صفحہ 117۔ یہ ان ترجمے پر کفر کے فتوے لگاتے تھے، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اشرفیہ کے طلباء خاص طور سے دیکھیں۔ وہ جگت بالن فہدا اور پایا تجھے راہ بولا پھر تجھے راہ بتائی۔ صفحہ نمبر 124۔ یعنی نبوت سے پہلے تو عبد المطلب ابو طالب و خدیجہ کبریٰ کے مال سے مستغنی، نبوت کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دولت سے فارغ البال کیا۔ دیکھو، اعلان نبوت نہیں لگا، 40 سال میں نبی مان رہے ہیں، کلیئر ہو رہا ہے عبارت سے، 40 سال میں نبی مان رہے ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دیکھیے، مفتی اعظم ہند ایک بار نماز کے لیے مراد آباد میں اتر گئے۔ یہ دیکھو، یہ آپ پورا پڑھ لینا، روک کے پڑھ لینا آرام سے، اس لیے میں پڑھ کے جلدی بتا دیتا ہوں۔ حضرت کپڑے لے کر بڑی تیزی سے پلیٹ فارم کے پل کی جانب جا رہے ہیں، میں متحیر ہو گئے، یا اللہ حضرت کہاں جا رہے ہیں، مگر میں کرتا کیا، گاڑی میں سامان چھوڑ کر حضرت کے پیچھے بھی نہیں جا سکتا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد حضرت واپس ہوئے، جاڑے سے کانپ رہے تھے، قدم برابر نہیں پڑ رہے تھے، میرا دل دھک دھک کہنے لگا۔ ڈبے سے باہر نکل کر اندر لایا، ڈبے میں چڑھانے کے لیے ہاتھ پکڑا تو برف کی مانند سرد فرمایا بستر کھولیے۔ میں نے بستر کھولا تو فوراً لیٹ گیا، بڑی تیزی سے لحاف اوڑھ لیا۔ اب میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے گئے تھے؟ کانپتی ہوئی آواز میں فرمایا، وہ خبیثات یعنی عورتیں، وہ خبیثات پاخانے کے دروازے پر کھڑی تھیں، مجھے استنجے کی شدید حاجت تھی، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ دیکھو، میں نہیں لکھ رہا ہے، کون لکھ رہا ہے؟ استنجے کی شدید حاجت تھی، یہ لکھا ہے نا، مجھے استنجے کی شدید حاجت تھی، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ سوچا کہ کسی مسجد میں جا کر غسل کر کے کپڑے بدل لوں۔ رکشہ کر کے ایک مسجد میں گیا، وہاں نہانے کا بندوبست نہ تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کچھ زمانے میں حضرت کا اتنا چرچا نہیں ہوگا مراد آباد میں، نہیں تو رکشہ بھی نہیں کرنا پڑتا، گاڑیاں لگ جاتی ہیں۔ عروج بعد میں ملا ہے۔ مجھے استنجے کی شدید حاجت تھی، کپڑے ناپاک ہو گئے۔ سوچا کسی مسجد میں جا کر غسل کر کے کپڑے بدل لوں۔ رکشہ کر کے ایک مسجد میں گیا، وہاں نہانے کا بندوبست نہ تھا، تو پھر دوسری مسجد میں گیا۔ دیکھو، ایک مسجد سے دوسری مسجد میں گئے، ایک مسجد میں گیا، وہاں نہانے کا بندوبست نہ تھا، تو پھر دوسری مسجد میں گیا، وہاں گرم پانی بھی تھا اور نہانے کا بندوبست بھی تھا۔ غسل کر کے کپڑے بدلے، نماز پڑھی اور واپس آیا۔ رکشے پر ہوا لگنے سے جاڑا معلوم ہونے لگا۔ یہ دیکھو، دہلی میں سردی بھی بہت پڑتی ہے۔ یہ سنتے ہی قدموں پر گر گیا کہ انہی اللہ والوں کی وجود مسعود کے صدقے میں زمین و آسمان قائم ہیں۔ اب یہ دیکھ لیا آپ نے، یہ میں پڑھ کے بتایا۔ مفتی اعظم ہند کی استقامت و کلامت لکھنے والے ہیں مفتی عابد حسین مصباحی، چھپی ہے المجمع القاضی مدرسہ فیض روم ڈھکیا۔ یہ دیکھو، مکتبہ جامع نور دہلی سے بھی چھپی ہے۔ اب دیکھیے آپ، یہ ٹخنوں نیچہ پاجامہ پہننے کے شوق میں یہ لوگ کیا کیا لکھ دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے تو یہ لکھ رہا ہے، پہلے تو یہ حدیث لکھا ہے اس نے، پہلے تو حدیث لکھا ہے ٹخنوں سے نیچے نہیں پہننا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا، پانچوں کا کعبین سے نیچے ہونا، جیسے عربی میں اسبال کہتے ہیں۔ اگر برابر تکبر ہے تو قتل ممنوع حرام ہے، اس پر وہی شدید وارد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا جو ازار کو از راہ تکبر لٹکائے، بخاری شریف۔ دوسری حدیث میں ہے جو تکبر کی نیت سے ازار لٹکائے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرف نظر نہ فرمائے گا۔
اب دیکھو اب یہ بات کو کیسے بدلیں گے دیکھنا. وہ اگر برائے بوجہ تکبر نہیں تو بحکم ظاہر آدھی مردوں کو بھی جائز ہے نیچے پہننا، یعنی ٹخنوں سے نیچے پہننا جائز ہے. اب دیکھو اس نے جائز کس طرح سے کیا ہے. بالجملہ اس بار اگر برائے جو تکبر حرام ورنہ مکروہ خلاف اولا نہ حرام اور نہ مستحق وعید. اور یہ بھی اسی صورت میں ہے کہ پانچہ ٹخنوں کی جانب سے نیچے ہوں، اور اگر ایک طرف سے کعبین سے بلند ہیں اور ایک طرف سے نیچے ہوں، گو پنجے کی جانب پشت پاپر ہوں، یعنی پنجے کے اوپر کپڑا پڑا ہو یا لنگی ہو، ہرگز کچھ مذائقہ نہیں. دیکھو اب کتنا بڑا الزام لگا رہا ہے. اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس بلکہ خود حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فتاوی رضویہ میں بھی دیا، جلد 9 صفحہ 99. اب لڑکوں نے اعتراض کیا تو کیا غلط کیا، جبکہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانا سخت حرام ہے، بالکل سخت حرام ہے. اب دیکھو اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیچے لٹکاتے تھے. یہ دیکھو صاف لکھ رہا ہے، اس طرح کا لٹکانا حضرت ابن عباس بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 99. یہ دیکھو 218 کتاب کا نام بتا رہا ہوں میں، فیضان اعلیٰ حضرت. یہ عیسیٰ رضوی کی کتاب ہے. یہ دیکھو اب رضوی کتاب گھر سے چھپی ہے. اب دیکھو الملفوظ کا جو حال ہے وہ اہل علم سے مخفی نہیں. اس میں سینکڑوں غلطیاں اب تک مل چکی ہیں. احکام شریعت ایک میلاد خواہ کی جمع کردہ سینکڑوں غلطیاں مفتی شریف الاقصیٰ نے بتائیں. صفحہ 36 ہے کتاب. یہ دیکھو آپ، یہ فتاوی شارح بخاری ہے، جلد اول ہے. اب میں اسی میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ لکھا ہے وہابیوں کی مسجد ہے نہیں، تو جیسے عرب میں جو مسجد بنی ہے تو لکھ رہے ہیں کفار کی مسجد مثل گھر کے ہے. یہ دیکھو صفحہ نمبر 95 جلد اول ہے، جلد اول ہے. کفار کی مسجد بتائے مثل گھر کے. استغفر اللہ. ان کو کفار ہم کیسے مانیں؟ عرب والوں کو بتائیے آپ. عرب والوں کو کافر کہنا کتنی. دیکھو یہ فضل بری سے سہو حضرت صابن بین الحدیث سے موجود ہے بالمشکات. یہ کہنا ہے یہ حدیث نہیں ہے، اور یہ بہاء المصطفیٰ نے لکھا ہے کہ حدیث ہے. بہاء المصطفیٰ صاحب نے لکھا ہے حدیث ہے. اسی طرح میں آپ کو جلدی وہ بتاتا ہوں جس میں فاضل بری نے لکھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبل ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. یہ صفحہ 27 میں لکھا ہے. یہ دیکھیں آپ، یہ لکھا ہے صفحہ 27 میں. انشاءاللہ بعد میں